السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کے مرنے کے بعد اس کے بابا صاحب بالکل ٹوٹ گئے ہیں اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے ان کی بیوی بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر شمشیر بھی صرف ان کی جھوٹی انا اور ضد کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے بابا صاحب کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے بابا صاحب نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا اور گھر میں میڈیا والوں کو بلا کر اپنا جرم قبول کرنے کا سوچا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ دلاور اپنے کمرے میں سوچوں میں گم ہوگا اور پریس والے باہر انتظار کر رہے ہوں گے اور دارا اسے بلانے جائے گا تو سیٹھ دلاور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ سیٹھ دلاور جس نے اپنے بیٹے سے صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ضد لگا کر اپنا سارا گھر تباہ کر لیا اور اپنی جھوٹی انا سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ دنیا کے سامنے کیسے اپنے انا اور غرور خاک میں ملاتا۔ اس لیے سیٹھ دلاور پریس کے سامنے آنے سے پہلے اپنی جان دے دے گا، اور دوسری طرف مہک کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بالکل شمشیر کی طرح ہوگا، اور مہک کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اب تو نیتا بھی مہک سے معافی مانگ لے گی۔ دارا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ دوسری طرف سیٹھ دلاور کا وکیل دارا کو بتائے گا کہ سیٹھ دلاور نے اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیا ہے۔ یہ بات دارا کی بیوی کو برداشت نہیں ہوگی، لیکن جب سے شمشیر گھر چھوڑ کر گیا تھا تو دارا کی بیوی نے ساری جائیداد پر اکیلے عیش کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن یہاں تو ساری بازی الٹ گئی اور اب تو شمشیر کا بچہ بھی ہے۔ دارا مہک سے کہتا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر اس کے باپ کے گھر آ کر رہو، لیکن مہک نہیں مانے گی۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کے مرنے کے بعد اس کے بابا صاحب بالکل ٹوٹ گئے ہیں اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے ان کی بیوی بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر شمشیر بھی صرف ان کی جھوٹی انا اور ضد کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے بابا صاحب کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے بابا صاحب نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا اور گھر میں میڈیا والوں کو بلا کر اپنا جرم قبول کرنے کا سوچا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ دلاور اپنے کمرے میں سوچوں میں گم ہوگا اور پریس والے باہر انتظار کر رہے ہوں گے اور دارا اسے بلانے جائے گا تو سیٹھ دلاور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ سیٹھ دلاور جس نے اپنے بیٹے سے صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ضد لگا کر اپنا سارا گھر تباہ کر لیا اور اپنی جھوٹی انا سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ دنیا کے سامنے کیسے اپنے انا اور غرور خاک میں ملاتا۔ اس لیے سیٹھ دلاور پریس کے سامنے آنے سے پہلے اپنی جان دے دے گا، اور دوسری طرف مہک کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بالکل شمشیر کی طرح ہوگا، اور مہک کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اب تو نیتا بھی مہک سے معافی مانگ لے گی۔ دارا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ دوسری طرف سیٹھ دلاور کا وکیل دارا کو بتائے گا کہ سیٹھ دلاور نے اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیا ہے۔ یہ بات دارا کی بیوی کو برداشت نہیں ہوگی، لیکن جب سے شمشیر گھر چھوڑ کر گیا تھا تو دارا کی بیوی نے ساری جائیداد پر اکیلے عیش کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن یہاں تو ساری بازی الٹ گئی اور اب تو شمشیر کا بچہ بھی ہے۔ دارا مہک سے کہتا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر اس کے باپ کے گھر آ کر رہو، لیکن مہک نہیں مانے گی۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور کو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شمشیر بار بار مجھے یہی سمجھاتا رہا کہ آپ مہک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، مگر میری ضد اور انا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں نے تو مہک کی جگہ اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ شمشیر، تم اپنے باپ کے ساتھ اتنا ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہو، تم نے تو مجھے معافی کا موقع بھی نہیں دیا۔ آج اگر تم میری حالت دیکھ لیے اور میرے دکھ کا اندازہ لگاتے تو تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ میں تو مہک کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے تو مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا ہے۔ اس کے بعد نواب دلاور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ
اپنی اور شمشیر کی جائیداد کا آدھا حصہ مہک اور اس کے بچے کے نام کر دیتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ میں نے مہک اور اس کے بچے کے لیے کچھ کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شمشیر سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو دکھ اور تکلیف تم نے اور مہک نے میری وجہ سے برداشت کی ہے اور جو کچھ میں نے تم دونوں کے ساتھ کیا ہے، وہ دکھ اور تکلیف میں اب مہک اور اس کی اولاد کو کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دوسری طرف اب دارا سے اپنے باپ کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ اپنے بابا صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ بابا صاحب، آپ نے خود کو اکیلا کر لیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اکیلا سب معاملات کو نہیں سنبھال سکتا۔ شمشیر اور ماما کے بعد آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ پلیز آپ ماضی کے غم کو دل سے نکال دیں۔ ہمیں شمشیر کی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں اس کے لیے اتنا کچھ کرنا ہے۔ اس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ دارا، میرے پاس تو اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا اور میں شمشیر کو اپنی آخری سانسوں تک بھی نہیں بھول سکتا۔ تو کیا ناظرین، دارا شمشیر کے بچے کی پرورش کرے گا اور کیا دارا کو چاہیے کہ اب فروا کو چھوڑ کر مہک سے شادی کر لے؟ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور کو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شمشیر بار بار مجھے یہی سمجھاتا رہا کہ آپ مہک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، مگر میری ضد اور انا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں نے تو مہک کی جگہ اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ شمشیر، تم اپنے باپ کے ساتھ اتنا ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہو، تم نے تو مجھے معافی کا موقع بھی نہیں دیا۔ آج اگر تم میری حالت دیکھ لیے اور میرے دکھ کا اندازہ لگاتے تو تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ میں تو مہک کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے تو مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا ہے۔ اس کے بعد نواب دلاور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی اور شمشیر کی جائیداد کا آدھا حصہ مہک اور اس کے بچے کے نام کر دیتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ میں نے مہک اور اس کے بچے کے لیے کچھ کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شمشیر سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو دکھ اور تکلیف تم نے اور مہک نے میری وجہ سے برداشت کی ہے اور جو کچھ میں نے تم دونوں کے ساتھ کیا ہے، وہ دکھ اور تکلیف میں اب مہک اور اس کی اولاد کو کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دوسری طرف اب دارا سے اپنے باپ کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ اپنے بابا صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ بابا صاحب، آپ نے خود کو اکیلا کر لیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اکیلا سب معاملات کو نہیں سنبھال سکتا۔ شمشیر اور ماما کے بعد آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ پلیز آپ ماضی کے غم کو دل سے نکال دیں۔ ہمیں شمشیر کی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں اس کے لیے اتنا کچھ کرنا ہے۔ اس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ دارا، میرے پاس تو اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا اور میں شمشیر کو اپنی آخری سانسوں تک بھی نہیں بھول سکتا۔ تو کیا ناظرین، دارا شمشیر کے بچے کی پرورش کرے گا اور کیا دارا کو چاہیے کہ اب فروا کو چھوڑ کر مہک سے شادی کر لے؟ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور آخرکار ہمت کر کے شمشیر کا سامنا کرتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ گھر تمہارے بغیر بہت ویران ہو گیا ہے اور میں نے مہک کو بھی دل سے قبول کر لیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے لیے نفرت کو نکال دو۔ یہ سب سن کر شمشیر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صاحب، میں یہی سوچتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میرے باپ نے بچپن سے لے کر آج تک میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے۔ آخر اس باپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کس طرح آ گئی؟ وہ میری ہی خوشیاں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھ نہ سکے۔ تو نواب دلاور کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ،
مجھے معاف کر دو بیٹا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نواب دلاور رونے لگتے ہیں تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ شمشیر آپ بابا صاحب کو معاف کر دیں۔ تو شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ دیکھیں بابا صاحب، یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے کتنی مرتبہ مروانے کی کوشش کی ہے۔ تو نواب دلاور مہک سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو شمشیر اور مہک نواب دلاور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور آخرکار ہمت کر کے شمشیر کا سامنا کرتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ گھر تمہارے بغیر بہت ویران ہو گیا ہے اور میں نے مہک کو بھی دل سے قبول کر لیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے لیے نفرت کو نکال دو۔ یہ سب سن کر شمشیر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صاحب، میں یہی سوچتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میرے باپ نے بچپن سے لے کر آج تک میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے۔ آخر اس باپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کس طرح آ گئی؟ وہ میری ہی خوشیاں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھ نہ سکے۔ تو نواب دلاور کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو بیٹا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نواب دلاور رونے لگتے ہیں تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ شمشیر آپ بابا صاحب کو معاف کر دیں۔ تو شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ دیکھیں بابا صاحب، یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے کتنی مرتبہ مروانے کی کوشش کی ہے۔ تو نواب دلاور مہک سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو شمشیر اور مہک نواب دلاور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر مہک سے اب کوئی بات نہیں چھپاتا، ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ادھر احسن مہک کو شمشیر کے خلاف لگانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ شمشیر کی اچھی جاب نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، وہ صرف اپنے باپ کی دولت پر عیش کرنا جانتا تھا۔ یہ سن کر مہک احسن سے کہتی ہے کہ یہ سب میرا پرسنل معاملہ ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم میرے شوہر کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اور اگر تم ہمارے ان معاملات سے دور رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد شمشیر مہک کو لے کر بابا صاحب کے گھر جاتا ہے اور بابا صاحب سے کہتا ہے کہ بابا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دادا بننے والے ہیں اور مہک نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اپنے گھر کی بہو تسلیم کروں گا، اور نہ ہی اس بچے کو میں اپنے گھر کا وارث سمجھتا ہوں۔ بے شک میرا یہاں پر ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، میں پھر بھی اسے اپنے خاندان کا وارث نہیں مانوں گا۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ادھر دارا آ جاتا ہے تو وہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دارا شمشیر سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ اس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ تم دونوں کو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے غلط کر رہا ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس پر دارا کہتا ہے کہ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کو تو ہمیشہ سے اس گھر کا وارث چاہیے تھا، تو اللہ نے اس خاندان کا وارث دے دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بہت پچھتائیں گے بابا صاحب، ایک دن آپ اکیلے رہ جائیں گے بابا صاحب۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر مہک سے اب کوئی بات نہیں چھپاتا، ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ادھر احسن مہک کو شمشیر کے خلاف لگانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ شمشیر کی اچھی جاب نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، وہ صرف اپنے باپ کی دولت پر عیش کرنا جانتا تھا۔
یہ سن کر مہک احسن سے کہتی ہے کہ یہ سب میرا پرسنل معاملہ ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم میرے شوہر کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اور اگر تم ہمارے ان معاملات سے دور رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اور شمشیر مہک کو لے کر بابا صاحب کے گھر جاتا ہے اور بابا صاحب سے کہتا ہے کہ بابا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دادا بننے والے ہیں، اور مہک نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اسے میں اپنے گھر کی بہو تسلیم کروں گا، اور نہ ہی اس بچے کو میں اپنے گھر کا وارث سمجھتا ہوں۔ بے شک میرا یہاں پر ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، میں پھر بھی اسے اپنے خاندان کا وارث نہیں مانوں گا۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ادھر دارا آ جاتا ہے تو وہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دارا شمشیر سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ اس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ تم دونوں کو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے غلط کر رہا ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس پر دارا کہتا ہے کہ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کو تو ہمیشہ سے اس گھر کا وارث چاہیے تھا، تو اللہ نے اس خاندان کا وارث دے دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بہت پچھتائیں گے بابا صاحب، ایک دن آپ اکیلے رہ جائیں گے بابا صاحب۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ مہک اور شمشیر مہک کے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں، اور جب اکرم صاحب دیکھتے ہیں کہ مہک اور شمشیر بہت خوش ہیں اور آپس میں پیار سے رہ رہے ہیں تو اکرم صاحب کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب مہک اپنے گھر میں خوش ہے، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکرم صاحب شمشیر سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے اپنے رویے سے ہم سب کو بدل دیا ہے، میں تو تمہیں اچھا لڑکا نہیں سمجھتا تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مہک سے کتنی محبت کرتے ہو، تم نے مہک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ کا گھر تک چھوڑ دیا ہے، اور جاب بھی کر رہے ہو، یقین نہیں ہوتا کہ تم وہی والے شمشیر ہو جس نے میرے ماتھے پر گن رکھی تھی۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ انکل کیوں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، مہک میری بیوی ہے، اور مہک کا خیال رکھنا اور اسے خوش رکھنا میرا فرض ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جاب کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ساری زندگی محنت کے لیے تیار ہوں۔ مہک کے لیے تو اکرم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آفس میں اپنے باس سے بات کی ہے، کل سے تم ہمارے آفس جوائن کر سکتے ہو، بہت ہی اچھی جاب ہے۔ شمشیر کہتا ہے کہ نہیں انکل، میں ایک بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں، اس لیے میں جاب نہیں کر سکتا۔ تو اکرم صاحب کہتے ہیں اچھا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے تم ویسے کرو، لیکن اگر تمہیں جاب کی تلاش ہو تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں جاب دلا دوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ مہک اور شمشیر مہک کے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں، اور جب اکرم صاحب دیکھتے ہیں کہ مہک اور شمشیر بہت خوش ہیں اور آپس میں پیار سے رہ رہے ہیں تو اکرم صاحب کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب مہک اپنے گھر میں خوش ہے، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکرم صاحب شمشیر سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے اپنے رویے سے ہم سب کو بدل دیا ہے، میں تو تمہیں اچھا لڑکا نہیں سمجھتا تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مہک سے کتنی محبت کرتے ہو، تم نے مہک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ کا گھر تک چھوڑ دیا ہے، اور جاب بھی کر رہے ہو، یقین نہیں ہوتا کہ تم وہی والے شمشیر ہو جس نے میرے ماتھے پر گن رکھی تھی۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ انکل کیوں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، مہک میری بیوی ہے، اور مہک کا خیال رکھنا اور اسے خوش رکھنا میرا فرض ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جاب کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ساری زندگی محنت کے لیے تیار ہوں۔ مہک کے لیے تو اکرم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آفس میں اپنے باس سے بات کی ہے، کل سے تم ہمارے آفس جوائن کر سکتے ہو،
بہت ہی اچھی جاب ہے۔ شمشیر کہتا ہے کہ نہیں انکل، میں ایک بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں، اس لیے میں جاب نہیں کر سکتا۔ تو اکرم صاحب کہتے ہیں اچھا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے تم ویسے کرو، لیکن اگر تمہیں جاب کی تلاش ہو تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں جاب دلا دوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شمشیر مہک سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کہتی تھی کہ میں اپنے باپ سے نفرت کیوں کرتا ہوں۔ آج تم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے شیرو کو مروا دیا ہے۔ مجھے بھی کال کر کے دھمکی دی ہے کہ وہ تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اپنی ضد اور انا میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شمشیر فوراً اپنے باپ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ آپ مہک کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اگر میری مہک کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مہک میری زندگی سے چلی جائے گی اور میں واپس اس گھر میں آ جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا جہاں پر میری ماں کا آخری دفعہ دیدار بھی مجھے نہیں کرنے دیا آپ نے، اور میں آپ سے اور اس گھر سے سارے رشتے اور تعلق ختم کر چکا ہوں اور اپنے گھر میں خوش ہوں، تو آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو نواب دلاور کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو کیسے خوش دیکھ سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر کا سکون چین سب برباد ہو گیا اور میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو مہک کی وجہ سے نہیں چھوڑ کر گئی، بلکہ آپ نے تو خود ہی مجھے نہیں بلایا تھا۔ میری ماں تو مجھ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے نہ بلا کر ان کی جان لے لی۔ یہ سب کو آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شمشیر مہک سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کہتی تھی کہ میں اپنے باپ سے نفرت کیوں کرتا ہوں۔ آج تم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے شیرو کو مروا دیا ہے۔ مجھے بھی کال کر کے دھمکی دی ہے کہ وہ تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اپنی ضد اور انا میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شمشیر فوراً اپنے باپ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ آپ مہک کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اگر میری مہک کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مہک میری زندگی سے چلی جائے گی اور میں واپس اس گھر میں آ جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا جہاں پر میری ماں کا آخری دفعہ دیدار بھی مجھے نہیں کرنے دیا آپ نے، اور میں آپ سے اور اس گھر سے سارے رشتے اور تعلق ختم کر چکا ہوں اور اپنے گھر میں خوش ہوں، تو آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو نواب دلاور کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو کیسے خوش دیکھ سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر کا سکون چین سب برباد ہو گیا اور میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو مہک کی وجہ سے نہیں چھوڑ کر گئی، بلکہ آپ نے تو خود ہی مجھے نہیں بلایا تھا۔ میری ماں تو مجھ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے نہ بلا کر ان کی جان لے لی۔ یہ سب کو آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شمشیر مہک سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کہتی تھی کہ میں اپنے باپ سے نفرت کیوں کرتا ہوں۔ آج تم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے شیرو کو مروا دیا ہے۔ مجھے بھی کال کر کے دھمکی دی ہے کہ وہ تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اپنی ضد اور انا میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شمشیر فوراً اپنے باپ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ آپ مہک کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اگر میری مہک کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مہک میری زندگی سے چلی جائے گی اور میں واپس اس گھر میں آ جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا جہاں پر میری ماں کا آخری دفعہ دیدار بھی مجھے نہیں کرنے دیا آپ نے، اور میں آپ سے اور اس گھر سے سارے رشتے اور تعلق ختم کر چکا ہوں اور اپنے گھر میں خوش ہوں، تو آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو نواب دلاور کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو کیسے خوش دیکھ سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر کا سکون چین سب برباد ہو گیا اور میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو مہک کی وجہ سے نہیں چھوڑ کر گئی، بلکہ آپ نے تو خود ہی مجھے نہیں بلایا تھا۔
میری ماں تو مجھ سے ملنا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے نہ بلا کر ان کی جان لے لی۔ یہ سب کو آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کے مرنے کے بعد اس کے بابا صاحب بالکل ٹوٹ گئے ہیں اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے ان کی بیوی بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر شمشیر بھی صرف ان کی جھوٹی انا اور ضد کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے بابا صاحب کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے بابا صاحب نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا اور گھر میں میڈیا والوں کو بلا کر اپنا جرم قبول کرنے کا سوچا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ دلاور اپنے کمرے میں سوچوں میں گم ہوگا اور پریس والے باہر انتظار کر رہے ہوں گے اور دارا اسے بلانے جائے گا تو سیٹھ دلاور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ سیٹھ دلاور جس نے اپنے بیٹے سے صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ضد لگا کر اپنا سارا گھر تباہ کر لیا اور اپنی جھوٹی انا سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ دنیا کے سامنے کیسے اپنے انا اور غرور خاک میں ملاتا۔ اس لیے سیٹھ دلاور پریس کے سامنے آنے سے پہلے اپنی جان دے دے گا، اور دوسری طرف مہک کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بالکل شمشیر کی طرح ہوگا، اور مہک کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اب تو نیتا بھی مہک سے معافی مانگ لے گی۔ دارا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ دوسری طرف سیٹھ دلاور کا وکیل دارا کو بتائے گا کہ سیٹھ دلاور نے اپنے وصیت میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیا ہے۔ یہ بات دارا کی بیوی کو برداشت نہیں ہوگی، لیکن جب سے شمشیر گھر چھوڑ کر گیا تھا تو دارا کی بیوی نے ساری جائیداد پر اکیلے عیش کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن یہاں تو ساری بازی الٹ گئی اور اب تو شمشیر کا بچہ بھی ہے۔ دارا مہک سے کہتا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر اس کے باپ کے گھر آ کر رہو، لیکن مہک نہیں مانے گی۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کے مرنے کے بعد اس کے بابا صاحب بالکل ٹوٹ گئے ہیں اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے ان کی بیوی بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر شمشیر بھی صرف ان کی جھوٹی انا اور ضد کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے بابا صاحب کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے بابا صاحب نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا اور گھر میں میڈیا والوں کو بلا کر اپنا جرم قبول کرنے کا سوچا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ دلاور اپنے کمرے میں سوچوں میں گم ہوگا اور پریس والے باہر انتظار کر رہے ہوں گے اور دارا اسے بلانے جائے گا تو سیٹھ دلاور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ سیٹھ دلاور جس نے اپنے بیٹے سے صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ضد لگا کر اپنا سارا گھر تباہ کر لیا اور اپنی جھوٹی انا سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ دنیا کے سامنے کیسے اپنے انا اور غرور خاک میں ملاتا۔ اس لیے سیٹھ دلاور پریس کے سامنے آنے سے پہلے اپنی جان دے دے گا، اور دوسری طرف مہک کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بالکل شمشیر کی طرح ہوگا، اور مہک کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اب تو نیتا بھی مہک سے معافی مانگ لے گی۔ دارا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ دوسری طرف سیٹھ دلاور کا وکیل دارا کو بتائے گا کہ سیٹھ دلاور نے اپنے وصیت میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیا ہے۔ یہ بات دارا کی بیوی کو برداشت نہیں ہوگی، لیکن جب سے شمشیر گھر چھوڑ کر گیا تھا تو دارا کی بیوی نے ساری جائیداد پر اکیلے عیش کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن یہاں تو ساری بازی الٹ گئی اور اب تو شمشیر کا بچہ بھی ہے۔ دارا مہک سے کہتا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر اس کے باپ کے گھر آ کر رہو، لیکن مہک نہیں مانے گی۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور کو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شمشیر بار بار مجھے یہی سمجھاتا رہا کہ آپ مہک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، مگر میری ضد اور انا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں نے تو مہک کی جگہ اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ شمشیر، تم اپنے باپ کے ساتھ اتنا ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہو، تم نے تو مجھے معافی کا موقع بھی نہیں دیا۔ آج اگر تم میری حالت دیکھ لیے اور میرے دکھ کا اندازہ
لگاتے تو تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ میں تو مہک کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے تو مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا ہے۔ اس کے بعد نواب دلاور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی اور شمشیر کی جائیداد کا آدھا حصہ مہک اور اس کے بچے کے نام کر دیتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ میں نے مہک اور اس کے بچے کے لیے کچھ کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شمشیر سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو دکھ اور تکلیف تم نے اور مہک نے میری وجہ سے برداشت کی ہے، اور جو کچھ میں نے تم دونوں کے ساتھ کیا ہے، وہ دکھ اور تکلیف میں اب مہک اور اس کی اولاد کو کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دوسری طرف اب دارا سے اپنے باپ کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ اپنے بابا صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ بابا صاحب، آپ نے خود کو اکیلا کر لیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اکیلا سب معاملات کو نہیں سنبھال سکتا۔ شمشیر اور ماما کے بعد آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ پلیز آپ ماضی کے غم کو دل سے نکال دیں۔ ہمیں شمشیر کی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں اس کے لیے اتنا کچھ کرنا ہے۔ اس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ دارا، میرے پاس تو اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا، اور میں شمشیر کو اپنی آخری سانسوں تک بھی نہیں بھول سکتا۔ تو کیا ناظرین، دارا شمشیر کے بچے کی پرورش کرے گا، اور کیا دارا کو چاہیے کہ اب فروا کو چھوڑ کر مہک سے شادی کر لے؟ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور کو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شمشیر بار بار مجھے یہی سمجھاتا رہا کہ آپ مہک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، مگر میری ضد اور انا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں نے تو مہک کی جگہ اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ شمشیر، تم اپنے باپ کے ساتھ اتنا ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہو، تم نے تو مجھے معافی کا موقع بھی نہیں دیا۔ آج اگر تم میری حالت دیکھ لیے اور میرے دکھ کا اندازہ لگاتے تو تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ میں تو مہک کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے تو مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا ہے۔ اس کے بعد نواب دلاور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی اور شمشیر کی جائیداد کا آدھا حصہ مہک اور اس کے بچے کے نام کر دیتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ میں نے مہک اور اس کے بچے کے لیے کچھ کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شمشیر سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو دکھ اور تکلیف تم نے اور مہک نے میری وجہ سے برداشت کی ہے، اور جو کچھ میں نے تم دونوں کے ساتھ کیا ہے، وہ دکھ اور تکلیف میں اب مہک اور اس کی اولاد کو کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دوسری طرف اب دارا سے اپنے باپ کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ اپنے بابا صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ بابا صاحب، آپ نے خود کو اکیلا کر لیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اکیلا سب معاملات کو نہیں سنبھال سکتا۔ شمشیر اور ماما کے بعد آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ پلیز آپ ماضی کے غم کو دل سے نکال دیں۔ ہمیں شمشیر کی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں اس کے لیے اتنا کچھ کرنا ہے۔ اس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ دارا، میرے پاس تو اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا، اور میں شمشیر کو اپنی آخری سانسوں تک بھی نہیں بھول سکتا۔ تو کیا ناظرین، دارا شمشیر کے بچے کی پرورش کرے گا، اور کیا دارا کو چاہیے کہ اب فروا کو چھوڑ کر مہک سے شادی کر لے؟ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور آخرکار ہمت کر کے شمشیر کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ گھر تمہارے بغیر بہت ویران ہو گیا ہے، اور میں نے مہک کو بھی دل سے قبول کر لیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے لیے نفرت کو نکال دو۔ یہ سب سن کر شمشیر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صاحب، میں یہی سوچتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میرے باپ نے بچپن سے لے کر آج تک میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے۔ آخر اس باپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کس طرح آ گئی؟ وہ میری ہی خوشیاں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھ نہ سکے۔ تو نواب دلاور کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو بیٹا۔
پلیز مجھے معاف کر دو۔ نواب دلاور رونے لگتے ہیں تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ شمشیر آپ بابا صاحب کو معاف کر دیں۔ تو شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ دیکھیں بابا صاحب، یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے کتنی مرتبہ مروانے کی کوشش کی ہے۔ تو نواب دلاور مہک سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو شمشیر اور مہک نواب دلاور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور آخرکار ہمت کر کے شمشیر کا سامنا کرتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ گھر تمہارے بغیر بہت ویران ہو گیا ہے اور میں نے مہک کو بھی دل سے قبول کر لیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے لیے نفرت کو نکال دو۔ یہ سب سن کر شمشیر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صاحب، میں یہی سوچتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میرے باپ نے بچپن سے لے کر آج تک میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے۔ آخر اس باپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کس طرح آ گئی؟ وہ میری ہی خوشیاں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھ نہ سکے۔ تو نواب دلاور کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو بیٹا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نواب دلاور رونے لگتے ہیں تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ شمشیر آپ بابا صاحب کو معاف کر دیں۔ تو شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ دیکھیں بابا صاحب، یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے کتنی مرتبہ مروانے کی کوشش کی ہے۔ تو نواب دلاور مہک سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو شمشیر اور مہک نواب دلاور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر مہک سے اب کوئی بات نہیں چھپاتا، ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ادھر احسن مہک کو شمشیر کے خلاف لگانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ شمشیر کی اچھی جاب نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، وہ صرف اپنے باپ کی دولت پر عیش کرنا جانتا تھا۔ یہ سن کر مہک احسن سے کہتی ہے کہ یہ سب میرا پرسنل معاملہ ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم میرے شوہر کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اور اگر تم ہمارے ان معاملات سے دور رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد شمشیر مہک کو لے کر بابا صاحب کے گھر جاتا ہے اور بابا صاحب سے کہتا ہے کہ بابا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دادا بننے والے ہیں اور مہک نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اپنے گھر کی بہو تسلیم کروں گا، اور نہ ہی اس بچے کو میں اپنے گھر کا وارث سمجھتا ہوں، بے شک میرا یہاں پر ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، میں پھر بھی اسے اپنے خاندان کا وارث نہیں مانوں گا۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ادھر دارا آ جاتا ہے تو وہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دارا شمشیر سے کہتا